اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان فلسفے پر 13ویں صدی ہجری کے عظیم شیعہ فلاسفہ میں جو شخصیت ابھر کر سامنے آئی ان میں ملا ہادی سبزواری کا نام نمایاں ہے۔ علوم اسلامی میراث کی شکل میں جس شخصیت کو حاصل ہوئی اور جس نے اپنی ذاتی استعداد سے تحقیق و بررسی کی، گزشتگان کے افکار کو کھنگالا اور اپنی ظرف علمی میں اس کو جگہ دیا اور انہی کی ذات گرامی قدر ہے۔ ملا ہادی سبزواری ایران کے چھوٹے دیہات سبزوار میں 1212 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1279 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی غیر معمولی قابلیت ہی اس بات کا سبب قرار پائی کہ آپ کی شہرت دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گئی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی معروف ترین علمی اور فلسفی شخصیت کے حالات اور ابتدائی زندگی کے جزیات رشتے تحریر میں نہ آ سکے۔ 13ویں صدی عیسوی کی اس نابغہ شخصیت کے متعلق بہت کم لکھا گیا ہے، جبکہ بہت زیادہ مواد ملنا چاہیے تھا اور بہت کچھ لکھا جانا چاہیے تھا۔ مورخین اور شرح حال لکھنے والوں نے اس قدر کوتاہی اور لاپرواہی کی جو نہایت ہی تعجب کی بات ہے، جبکہ آپ کو گزرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ جدید مفکرین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جستجو کریں اور ان کی حالات زندگی کو قلم بند کریں۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کی تالیفات اور تصنیفات کا ذخیرہ موجود ہے اور باقی رہ گیا ہے، اور وہ ان کی علمی عظمت کو منوانے کے لیے کافی ہیں۔ ان کی تصنیفات عرصے دراز سے مفکرین کی فکر کا محور بنی رہی اور شیعہ اسلامی یونیورسٹی کے کورس میں آج تک شامل ہے۔ منظومہ جو ملا ہادی سبزواری کی پہچان بنا ہوا ہے آج بھی کورس میں شامل ہے۔ الحاج ملا ہادی سبزواری کی شخصیت علمی اعتبار سے بڑی جامع شخصیت تھی۔ وہ معقول و منقول تمام علوم پر بھرپور تسلط رکھتے تھے۔ وہ طب میں اور فلکیات میں، کسی بھی علم میں، چاہے وہ علم حیات ہو، علم نجوم ہو، کسی سے ناواقف نہیں تھے، لیکن ان کی بیشتر تصنیفات علم فلسفے کے گرد گھومتی ہے۔ ان کی بعض تالیفات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ایک اسرار الحکم، یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی ہے جس میں دقیق اسرار و معارف بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے رسالت العجوبۃ الاسرار، یہ اسماعیل بجنوردی کی جانب سے کیے گئے مسائل کے جوابات ہیں، جس میں مسئلے شق القبر، معاد جسمانی اور وجود جنت و دوزخ۔ اس کتاب کا نام آغا بزرگ تہرانی نے کتاب الذریعہ کی جلد 11 صفحہ 33 پہ لیا ہے۔ تیسرے رسالے اشتراک معنوی وجود، اس کتاب کا نام بھی الذریعہ کی جلد 11 صفحہ 79 پر لیا گیا ہے۔ چوتھی کتاب اصول دین، جس کا نام الذریعہ کی جلد 2 میں آیا ہے۔ پانچویں شرح دعائے جوشن کبیر، کہ جسے شرح الاسماء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رسالہ جبر و اختیار، جس کا خطی نسخہ سید محمد صاحب کی لائبریری فیض آباد ہند میں موجود ہے۔ ملا ہادی سبزواری کو تاریخ فلسفہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا، لیکن ان کی عظیم شخصیت پر آج بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ انشاءاللہ آئندہ مباحث اور آئندہ دروس میں یقیناً ملا ہادی سبزواری پر مفصل گفتگو کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔